أنا مدينة العلم وعلي بابها قد صدق نبينا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد کلامی قدر آج اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے. تو اللہ کہ اللہ رب العزت حق کو کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو جائے وہ چیز ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور ہے. اور اسی طرح جس پتھر پر حضور نے قدم رکھا وہ پتھر بھی ہمارے لیے محترم ہے. اور جو ان کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فضاؤں سے گزرے ہمارے لیے وہ دن کے بھی بڑی عظمت والے ہیں. تو جس درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہمارے نزدیک وہ درخت بھی بڑی شان والا ہے. جس درخت کے نیچے حضور بیٹھے جب وہ درخت بڑی شان والا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ جو حسین بیٹھا ہے وہ کتنی شان والا ہوگا. پھر مصطفیٰ کریم کے بستر پر لیٹنے والا علی المرتضیٰ اس کی شان کیا ہوگی. اگر کندھوں پہ حسین سوار ہو جائے تو حسین کی بڑی شان ہے. اگر صدیق مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا لے تو صدیق کی بڑی شان ہے. تو اس لیے جن جن چیزوں کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہوتی گئی ہمارے لیے وہ چیز محترم اور قابل احترام جو ہے ہوتی گئی. انہی میں سے ایک جو انفرادی شخصیت ہے منفرد مقام رکھتے ہیں جن کا نام ہے مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے مواخذات قائم کی. جب حضور نے مواخذات کو قائم کیا بھائی چارہ قائم کیا ہر ایک کو دوسرے کا ہاتھ پکڑا دیا. تیرا یہ بھائی حضرت علی ایک کونے میں لگ کے رو رہے. حضور نے فرمایا علی تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا سرکار ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کو پکڑا دیا ہے مجھے کسی کو نہیں پکڑایا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں مصطفیٰ کا بھائی ہے آخرت میں مصطفیٰ کا. تو پتہ چلا یہ وہ حضرت علی کی انفرادی حیثیت ہے جو کسی اور کے حصے میں آئی نہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں حضور نے فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. حضور نے جب سرٹیفکیٹ دے دیا لیکن اس کے باوجود کبھی بھی حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا. یہ بات یاد رکھیں. آج ایک فکر ایسی بھی ہے جو کہتے ہیں حضور کا احترام اتنا ہے جتنا بڑا بھائی ہے. لیکن جن کو حضور نے بھائی بننے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے
وہ تو ہر وقت اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں میرے سید المولا سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین. حضور آپ جیسا تو سنا ہے تو وہ تو ہمیشہ سید الاولین والآخرین کہتے رہے, سید رحمت للعالمین کہتے رہے, لیکن حضرت علی نے آج تک حضور کو اپنا بھائی کہا. میں کہتا ہوں صحابہ بڑے حضور والے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد, حضور ایک دن نفل نماز پڑھ رہے ہو, پیچھے آگے کھڑے ہو. اور آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ جب اکیلا امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے نہیں کھڑا ہوتا, امام کے ساتھ ایک قدم ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے. جب دیکھا کہ وہ خلاف پیچھے کھڑے ہیں تو حضور نے ان کو پکڑ کے آگے کر دیا نماز میں. وہ پیچھے بھی چلے گئے, پھر حضور نے نماز کے اندر پھر آگے کیا اور پیچھے چلے. 3 دفعہ حضور نے ایسا کیا اور پیچھے چلے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز کی تکمیل فرمائی, سلام پھیرا, سلام پھیر کے کہا اے عبداللہ بن عباس میرے بھائی, کس چیز نے تجھے روکا تھا؟ میں تجھے بار بار آگے کر رہا تھا, تو پیچھے جا رہا تھا. کہا اے میرے آقا میری کیا جرأت ہے کہ نماز کی حالت میں مصطفیٰ کو برابر کھڑا ہو. تو پتہ چلا اتنا وہ حضور کا قدر کیا کرتے, اتنا احترام کیا کرتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ, تھوڑی سی بات اور آگے لے کے جاؤں. حضرت امام حسین کے بھائی تھے حضرت عباس علمدار. یہ الگ چیز ہے کہ ان کی ماں کا نام بنی تھا, یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے تھے, دونوں بھائی رکھتے تھے باپ کی طرف سے. لیکن حضرت عباس علمدار نے امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا. جب کہتے آقا حسین کے, آقا حسین کے, حضرت امام حسین کہا کرتے عباس تم میرے بھائی ہو, مجھے بھائی کہا کرو. کہا حضور میرا اور آپ کا مقابلہ کیا, میں کنیز کا بیٹا, آپ خاتون جنت کے بیٹے. میں جو ہوں کنیز کا بیٹا, آپ خاتون جنت کے بیٹے. ہمارے لیے تو شرف یہی بڑا ہے کہ آپ نے غلامی کے لیے قبول کر رکھا ہے, آپ نے غلامی کے لیے قبول کر رکھا ہے. تو پتہ چلا صرف صالحین کے اندر ادب جو تھا وہ بڑا بڑا تھا. آج ہمارے اندر وہ ادب نظر نہیں آ رہا. تو حضور نے علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں میرا بھائی ہے, آخرت میں میرا بھائی ہے. لیکن علی مرتضیٰ شیخ خدا نے کبھی بھی اپنی زبان سے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. جب کہتے تھے سید المرسلین کہتے تھے, خاتم النبیین کہہ کے مصطفیٰ کریم کو پکارا کرتے تھے. یہ وہ انفرادیت ہے جو دوسرے کسی صحابی کے حصے میں نہ. ایک دوسری روایت جس کو امام راضی نے بیان فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تو لوگوں کا جمع رفیق تھا, سامنے سے علی کی. حضور نے فرمایا علی سید العرب, وہ دیکھو عرب کا جمعہ جا رہا ہے, عرب کے سر کا تاج جا رہا ہے, عرب کا سردار جا رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ علی سید العرب. جب حضور نے فرمایا کہ وہ دیکھو عرب کا سردار جا رہا ہے علی, تو امی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ عرب کے سردار ہیں؟ حضور آپ عرب کے سردار نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا علی عرب کا سردار ہے. کہا پھر حضور آپ کیا ہیں؟ فرمایا ہوا علی سید العرب وانا سید المرسلین. فرمایا علی جو ہے عرب کا سردار ہے, میں سارے جہانوں کا سردار ہوں. فرمایا علی جو ہے عرب کا سردار ہے, میں سارے جہانوں کا سردار. یہ وہ انفرادیت ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں نہ. آج کچھ لوگ حضرت علی کے حوالے سے
افراد و تفریق کا شکار ہے. کچھ حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں اور کچھ حضرت علی کی شان حد سے زیادہ کرتے ہیں. جس کا کہ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ آج حضرت علی کی شان کو تقسیم کرتے ہیں. کچھ جو ہے تنقیص کرتے ہیں, اس کے اندر کمی کرتے ہیں, کچھ حد سے بنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا صحیح عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کو بیان کرے. اس جماعت کا نام اہل سنت ہے کہ جو نہ تو کسر شان کرتا علی مرتضیٰ کی نام کو حد سے بڑھاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حضرت علی سے بڑی محبت ہے. ہم کہتے ہیں علی کی محبت میں کوئی جملہ تو کہو. وہ کہتے ہیں سنو علی ولی اللہ, کہتے ہیں علی کی محبت میں صرف یہی کہتے ہیں علی جو ہے اللہ کا ولی. ہم کہتے ہیں بتائیں اگر چیف آف آرمی اسٹاف تو کوئی بندہ یہ کہے کہ اے فوجی, تو وہ فوجی ہے لیکن اسٹیٹس اور منصب کے لحاظ سے وہ کیا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف. تو مجھے بتائیں کسی نے اگر اس کو یہ کہہ دیا اے فوجی تو اس نے گویا کیا کیا, اس کے عہدے کی توہین, اس کی کسر شان کی ہے. وہ صرف عام فوجی نہیں ہے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. ہم پوچھتے بتاؤ علی کیا کہتے ہیں, علی ولی ہے, علی ولی اللہ ہے. ہم کہتے ہیں تم کسر شان کرتے ہو, علی ولی نہیں صرف بلکہ علی کی گلی کا کتا بھی ولی بن جاتا ہے. علی گناہگار پہ نظر کرے تو علی اسے بھی ولی. علی صرف ولی نہیں ہے بلکہ علی ولی گر ہے, علی سلطان الاولیاء ہے, علی جو ہے منبع ولایت ہے. علی صرف ولی نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں علی کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. غوث اعظم کے ہاں لوگ آئے کہنے لگے حضور کوئی کتب آپ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں. آپ کے حجرے میں ایک چور بیٹھا تھا, فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ, ہم نے اس کو کتب بنا دیا ہے. یہاں تو علی کے غلام جو ہے چور کتب بنا رہے ہیں. اور علی پاک کے لیے صرف اتنا کہنا علی ولی ہے تو پتہ چلا حضرت علی کے جو ہے مقام اور مرتبے میں کسر شان ہے اور حضرت علی کی کسر شان کر رہے ہیں. علی پاک صرف ولی نہیں بلکہ ولی نظر ہیں, ولی گر ہیں, منبع ولایت ہیں. بلکہ ہم فقیروں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, مہدی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی وہ ولی ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کے جو امتیوں کے اندر ولایت رکھی ہے, علی کی روح کے توسل سے ان کو بھی ہے علی ولی بنا کرتے تھے. پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر بھی جو ولی بنے تھے علی کی روح کی نوٹ لگتی تھی پھر ولی بنتے تھے. پھر حضرت علی کے ظاہری زمانہ کے ساتھ حضرت علی سے پھر آپ کے آئمہ تک یہ ولایت جو ہے چلی گئی. پھر آپ کے آئمہ سے امام حسن عسکری تک, پھر امام حسن عسکری سے یہ ولایت جو ہے اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی تک یہ جو ہے فیض علی کا جو تقسیم ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی بھی سلاسل کا کوئی بزرگ ہو اس کو حضرت علی سے ہی فیض ملتا ہے. آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ خطہ ہے جس کو تلوین فی السراج فی المعراج کتاب کے اندر حضرت علامہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, آپ نے بہاؤالدین ظفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کو اپنی کتاب کو اس بات کو نقل کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب معراج کو تشریف لے گئے, ایک خوبصورت وہاں خرقہ اور جبہ پڑا ہوا. حضور نے کہا کیا میں اس کو پہن لوں؟ اللہ کا سے آرڈر آیا محبوب پہن لوں. حضور نے جب وہ جبہ پہنا, وہ جبہ پہننے کے بعد حضور علیہ السلام کا درہ رحمت جو بن پہ تھا, جوش میں کہا یا اللہ یہ جبے کا فیض میرے تک ہی ہے کہ میرے خاص غلاموں تک بھی ہے, کہ میرے غلاموں تک بھی اس کا فائد ہے.
حریم کبریا سے صدا آئی، اے محبوب میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں آپ کو، اپنے چاروں یاروں کو بلا کے پوچھ لینا، جو وہ راز کی بات جو تمہیں بتا رہا ہوں اگر وہ تمہیں بتا دیں تو یہ جبہ سے بتا۔ حضور معراج سے واپسی تشریف لائے، وہ خرقہ کو جبہ حضور کے پاس تھا۔ حضور نے فرمایا صدیق کی طرح آؤ، صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو کیا کرو؟ کہا حضور ہر طرف صداقت کا پرچار ہوتا۔ حضور نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے سیدنا عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر آگے آؤ، اگر میں جبہ تمہیں یہ عطا کروں تو تم پہن کے کیا کرو گے؟ کہا حضور عدالت کا ہر طرف تروج ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ حضور نے فرمایا عمر تم بھی بیٹھ۔ پھر حضور نے عثمان غنی کو بلایا، اے عثمان اگر یہ جبہ آپ کو دیا جائے تو آپ کیا کریں گے یہ پہن کر؟ کہا حیا کو عام کر دوں گا، ہر طرف حیا کا پرچار ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب باری آ گئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا اسد اللہ الغالب اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بیمار والد سبت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو حضور نے فرمایا علی اگر یہ جبہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر یہ جبہ آپ مجھے دے دیں گے میں بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا، بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو راز کی بات میرے رب نے بیان فرمائی تھی علی تو نے بوجھ لی ہے، یہ جبہ تجھے عطا کر دیا ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ انفرادیت ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کسی دوسرے کے حصے میں آئی نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کو رب تعالیٰ نے بڑی شانیں میں ہیں وہ عطا فرمائی ہیں، تو فرمایا اس لیے ہر سلسلے کے اندر جو فیض ہے وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہر سلسلے کے اندر یہ فیض جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا کو نہ تو حد سے بڑھاؤ اور نہ ہی ان کی کسر شان کرو، بلکہ علی کی وہ شان بیان کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور وہ وہی ایک جماعت اہل سنت کی ہے جو حضرت علی کی نہ کسر شان کرتی ہے نہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کو حد سے بڑھاتی ہے، وہی شان بیان کرتی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے۔ اس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے حضور کی حدیث پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ میں علم کا شہر، قصبہ تو نہیں کہا، بہار تو نہیں کہا۔ کیوں؟ شہر اسے کہتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے، جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، تو پتہ چلا یا حضور کو شہر کہنا چھوڑ دو یا مانو کہ حضور کو رب نے سب کچھ عطا کیا ہے، یا ماننا پڑے گا کہ حضور کو رب نے سب کچھ عطا کیا، کیونکہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام علم کا شہر ہے، جو تم سوال پوچھو گے مصطفیٰ کریم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے دروازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک صوفی نے اس حدیث کو ایک پہرے دار سے سمجھا۔ وہ کیسے؟ وہ شام کے وقت ایک جوہری کی دکان کے پاس سے گزرا، اس جوہری کو دیکھا کہ وہ دکان کام کر رہا ہے، بڑے بڑے تالے لگا رہا ہے۔ جب وہ بڑے بڑے تالے لگا رہا ہے تو اس نے پوچھا بھائی تالے کیوں لگا رہے؟ کہا اس کے تالے اس کے لگا رہے اندر بڑے کیڑے ہیں،
تالے نہ لگائے تو کیا ہوگا؟ چور جو ہوں گے نا، چور وہ سونا چرا کے لے جائیں گے، میرے قیمتی ہیرے چرا کے۔ اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ تالے لگا رہا ہوں۔ اس صوفی نے جھومنا شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا تیرا مسئلہ کون سا حل ہے؟ تو میری دکان بند کر دی۔ کہا میں بڑے سالوں سے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، مجھے آج پتا چلا ہے کہ رب نے علی کو دروازہ کیوں بنایا۔ جب تو نے دروازہ بند کیا، تو نے کہا کہ میرے اندر بڑے قیمتی ہیرے پڑے ہیں، اس لیے جو ہے رب نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں دروازہ اس لیے علی تجھے بناتا ہوں، میں نے اندر صداقت کا ہیرا رکھا ہوا ہے، عدالت کا ہیرا رکھا ہے، حیا کا ہیرا رکھا ہے، صبر الہ کا ہیرا رکھا ہے، اس کو مسیح کا ہیرا حضرت بلال حبشی کو رکھا ہے، میں نے اندر ہیرے رکھے ہیں، اے علی دروازہ تجھے بناتا ہوں، اس لیے کوئی ہیروں کو چلا کے نہ لے جائے، جو ان پہ اٹیک کرے گا پہلے تیرا مقابلہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے وہ جو نہیں کہتا، وہ درویش کہتا ہے مجھے آج پتا چلا کہ آقا کریم علیہ السلام نے علی کو دروازہ کیوں کہا ہے، کہ جس کا جو ہاتھ بڑھائے گا صدیق اکبر کی طرف، جو عمر فاروق کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اسے پہلے حضرت علی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے علی کو جو ہے کیا فرمایا ہے کہ علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری وجہ جو بیان فرمائی ہے میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ایک دن منبر پہ بیٹھا، حضور نے کہا سلونی اما شئتم، جس نے جو مجھ سے پوچھنا پوچھتے جاؤ۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، حضور میرے باپ کا نام کیا؟ حضور نے فرمایا حذیفہ۔ دوسرا پوچھا حضور میرے باپ کا نام کیا؟ حضور نے فرمایا صالح۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا اور کوئی ہے پوچھ لے۔ جب حضور نے یوں فرمایا، عمر فاروق گھٹنوں کے بل کھڑے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا حضور مجھے پتا چلا ہے چند منافقوں نے آپ کے علم پہ اعتراض کیا، حضور ہمیں نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا، ہمیں نہ آپ کے علم پہ پہلے اعتراض تھا نہ قیامت تک کبھی ہوگا، اعتراض کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا ہے، ہمیں نہ پہلے اعتراض تھا آپ کے علم پر نہ ہو اب اعتراض ہے۔ پتہ چلا علم حضرت عمر نے فرق واضح کر دیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کے علم پہ کبھی اعتراض ہوتا، اس کو حضور کے علم پہ کبھی اعتراض ہوتا نہیں ہے، اس کی کہا نہ ہمیں پہلے اعتراض تھا اور نہ اب ہمیں اعتراض تھا۔ یہ تھا علم کے شہر کی شان۔ اب علی بن بادشاہ کی شان سنیں۔ حضرت علی نے کہا سلونی اما شئتم، مجھ سے بھی جو پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں۔ حضرت علی دوسرے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ہیں، جو سوال کرنا مجھ سے کر لو۔ ایک عیسائی پاس سے گزر رہا تھا، کہا علی بڑی کھلی چھٹی، جو چاہے پوچھ لو۔ کہا ہاں پوچھ لو، جو بھائی پوچھ لیں۔ کہا لیکن تم جواب نہیں دے سکو گے، فرمایا سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا نہیں مرتضیٰ کا کام۔ اب اس نے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا، کہا اے علی بتاؤ، بڑا مشکل سوال ہے، آسمان کا تالا کون سی چیز ہے؟ آسمان کا تالا کون سی چیز ہے؟ علی مرتضیٰ نے ایک لمحے بھی نہ رکے جواب دیا، آسمان کا تالا جو ہے وہ شرک ہے۔ آسمان کا تالا کیا ہے؟ شرک۔ اس نے دوسرے سوال کر دیا، پھر اس شرک کی تالے کی چابی کون سی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کی چابی کلمہ طیبہ ہے۔ کہا علی اگلا سوال، تمہاری شریعت میں ہے لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے اور کھانا پیشاب نہیں کریں گے، کیا دنیا میں اس کی مثال دے سکتے ہو؟ علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ہاں، ماں کے بطن میں کتنے دن رہا تھا؟ 9 ماہ رہا تھا کہ نہیں؟ کہاں رہا تھا؟ بتا خوراک کھاتا تھا تو کھانا کہاں کرتا
پیشاب نہیں کرتا تھا. اسی طرح جنتی جنت میں جائیں گے, کھائیں گے کہ پیئیں گے بھی تو خانہ پیشاب نہیں. تیسرا سوال اس نے کیا, کہا علی بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے تو جنت کا میوہ کھا سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا قرآن. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کا میوہ کھا رہا ہوگا. کبھی آپ اس کیفیت سے پڑھیں, اس بات کو مد نظر رکھ کے پڑھیں, آپ یوں محسوس کریں گے جس طرح جنت کے میوے کھا رہے ہیں. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے وہ یوں ہے جس طرح جنت کے میوے کھا رہے ہیں. کافی بڑا مشکل سوال ہے, یہ تم نہیں پتا. فرمایا پوچھو. کہا سوال یہ ہے وہ کون سی زمین ایسی ہے کہ جہاں ایک ہی مرتبہ سورج نکلا تھا, چمکا تھا, اس کے بعد چمکا نہیں. حضرت علی کہا یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ یہ وہ دریائے نیل ہے جس میں موسیٰ گزرے تھے, گزر کے تو اس کے بعد آج تک پانی ہے, وہاں پہ وہ روشنی ہوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر وہ بتائیں یہ کون سی قبر بھی زندہ, قبر وارا بھی زندہ. کہا یونس کا واقعہ پڑھ دو. کہا تو نے میرے سارے سوال حل کر دیے, ایک سوال یہ بتا جس رب کو سجدے کرتے ہوئے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے. فرمایا لا اعبد ربا لم اراه. علی اپنی جبین بعد میں جھکاتا ہے, رب کو سجدہ جو ہے بعد میں کرتا ہے, اپنے رب کے جلوے بعد پہلے دیکھتا ہے. فرمایا جلوے پہلے دیکھتا ہوں, سجدہ بعد میں کرتا ہوں. وہ اب عیسائی کہتے ہیں علی مجھے کلمہ پڑھا دو, مجھے کلمہ پڑھا دو. تیرے جیسے بندے جو ہیں جن کا نبوت کے سینے سے پھیل رہا ہے, اگر علی کی یہ شان ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ جب چھوٹوں کی یہ شان ہے تو بزرگوں کی شان کیا ہو؟ تو اس نے اس نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان. تو حضور نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں, علی استاد آپ کی بات کو سمیٹ رہا. اس سے آگے دوسری بات, ایک بندہ جو ہے بڑا لالچی قسم کا بندہ تھا. اس کا بیٹا کہیں باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا دوسرے ملک میں. جب دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا, اس کو ایک بھائی کو پتا تھا میرا دوسرا بھائی بڑا لالچی قسم کا ہے, اس سے 10,000 دینار اپنے بیٹے کو دینے تھے. اس نے کہا لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے بھائی جتنی تیری چاہت ہوئی اپنے میرے بھائی کو دے دینا, اپنے میرے بیٹے کو دے دینا, یعنی اپنے بھتیجے کو, جتنا تجھے پسند ہوگا خود رکھ لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا بھائی مر گیا, بیٹا 7 ہو کے بعد آیا, لوگوں نے بتایا تیرا 10,000 دینار تیرا باپ تیرے چچا کو دے گیا. اب وہ چچا کے پاس کہا کہ میرا یہ رقم واپس کرو. چچا نے 1,000 روپیہ دے دیا, 900 درہم خود رکھ لیے. اس نے کہا میرا باپ 10,000 درہم دے دیا اور آپ مجھے جو ہیں 1,000 درہم دے رہے ہیں. کہا تمہارا باپ وصیت کر گیا تھا جو میری چاہت ہے وہ, تو میری چاہت یہ مجھے 1,000 دے دیا. وہ کہتا میں نہیں مانوں گا. یہ حضرت علی کے پاس فیصلہ ہے. یہ فیصلہ علی کے پاس گیا. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی یہ شرائط میں لکھا گیا تھا جو تیری چاہت ہوگی وہ دے. تو اس علی نے فرمایا 900 سے دے دے, 1,000 خود رکھ لے. اس نے کہا یہ کیا جواب؟ کہا اس نے کہا جو تیری چاہت ہوگی. تیرا بھائی چاہت کا لفظ کہلوا کے تجھے پھنسا گیا تھا کیونکہ تو نے 9,000 کو چاہا ہے. تو نے کس کو چاہا ہے؟ تو نے 9,000 درہم کو چاہا ہے. اس لیے چاہت کا لفظ بول کے تیرا بھائی وصیت کرتے تجھے پھنسا گیا ہے. اس لیے 9,000 درہم تیرے بھتیجے کے ہیں, 1,000 درہم تیرا. اتنی باریکی وہی جانتا ہے جس کا سینہ نبوت کے سینے سے فیض دے رہا. اب یہ بھی میں بتا دوں, حضرت علی سے اشرف العلمان کے اندر شیخ عبدالحق مقدس السر فرماتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ اشرف العلمان کے اندر علی سے پوچھا ایک مرتبہ, علی آخر علم اتنا آپ کہاں سے گیا؟ علی بابا یہ نہیں کہا کہ میں ساری رات پڑھتا رہتا تھا, مصلی بچھائے رکھتا تھا, کام پہ نہیں جاتا تھا,
حضور کی محفل میں بیٹھے رہتا تھا نا، علی پاک نے کہا جب میں اپنے آقا کو غسل دیا تھا، غسل دیا شیخ عبدالحق مختصر دہلوی نے اپنی مشکات کی شرح مشکات اشرف النمات کے اندر بیان کرتا ہے کہ میں حضور کو جب غسل دیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے یہ درمیان پانی رک گیا اور ٹوٹوں میں پانی رک گیا، تو میں نے باقی جسم سے پانی سکھا دیا، خشک کر دیا، لیکن یہاں سے خشک نہ کیا، میں نے پی لیا، میں نے پانی کو پی لیا، بس پانی پینے کی دیر تھی، حلق سے نیچے جانے کی دیر تھی، اللہ نے مجھے انشراح صدر عطا فرما دیا، میرا سینہ جو ہے روشن کر دیا، ہر چیز میرے سامنے کھول دی، پتہ چلا کوئی مرتضیٰ کا عقیدہ تھا جو کچھ ملتا ہے بڑے رسول سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی تحریر سے ملتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو چند معروضات میں نے رس کی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، مزید میری جو ہے وہ سے جو ہے وہ اجازت دیتی اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔